صاحب دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے فیصلے کو لے کر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ماضی میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، مہا یو ٹرن وغیرہ وغیرہ. آپ کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ اچھا بات سنو، یہ گھٹیا قسم کی ایک تربیت ہوتی ہے، ڈی این اے ہوتا ہے بندے کا، سوچ ہوتی ہے، کوئی کلچر ہوتا ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی اوقات یہی ہے، یہ فکری طور پہ بینکرپٹ لوگ ہیں. اب اس کا موازنہ میں بعد میں کرتا ہوں. اصل بات موازنہ کرو کہ ایک آدمی ہے اس ملک میں، اس ملک کا چہرہ سو کالڈ، اللہ معاف کرے، جس نے کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، انتڑیاں نکالنی تھیں اور اس میں سے پیسہ نکالنا تھا اور یہ اور وہ. اچھا اب وہی مائی باپ ہیں، باپ سے بیٹے کو ایوارڈ دلوانا یہ ویسے ہی مذاق خیز ہے، لیکن اب سب کچھ ہو رہا ہے، اب یاد نہیں. اچھا بھٹو نے ایک جلسہ عام میں کیا کہا تھا جو کروڑوں لوگوں نے سنا؟ وہ کیا شے تھی جو اس کے منہ سے نکلی؟ بولا کوئی نہیں، اور اس نے کہا کاٹ دو کاٹ دو. وہ کو گالی تھی؟ کیا تھا؟ کوئی شاعری تھی؟ کوئی فوش لطیفہ تھا؟ کیا تھا وہ؟ یہ جو گھٹیا مینٹالٹی ہوتی، دیکھو ہمارا ایک اوورال ہمارا ایک چہرہ ہے ایک خاص طرح کا. نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کے علاوہ کیا کیا کچھ نہیں کہا. چیخیں نکل جائیں گی میں بول دوں تو، پورا لاہور گواہ ہے. اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا، میڈیا بڑا کوٹھا تھے یا چھوٹا کوٹھا تھے فلانا ٹمکانا، بتاؤ کس لیول تک نہیں جاتے رہے. تصویریں میں نے پھکوائی تھیں 2 نمبر سارا. اچھا اور یہ کس نے کہا تھا کہ میرا خون کھولتا ہے پیپلز پارٹی کا نام سن کے اور جی چاہتا ہے کہ اس کو سمندر میں غرق کر دوں. یہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے کہا تھا. پھر میثاق مکمکا ہولی ہولی یہ آگا پیچھا تھا کوئی نہیں، مطلب عقل آ گئی کہ یار جڑا اسی لڑ لڑ کے کھونے ہیں ایک دوسرے کو بوٹیاں تے ہڈیاں، یہ ذرا مل جل کے کر لیا کریے. اج دا نقشہ بالکل وہ مطابق ہے. اچھا اب رہ گیا عمران خان، تو اس نے کوئی ڈیروگیٹری کوئی معیوب بات نہیں کی، کوئی ایسی فضول لغو جس طرح کی میں نے باتیں سنائی ہیں یا ان کے حوالے دیے ہیں عمران نے کبھی نہیں. اس کی عادت ہے نقلیں اتارنے کی. اب یہ ایک ہارملیس سی عادت ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ یہ ایم ایم عالم روڈ پہ جو ریسٹورانٹس ہیں بڑے، ان میں سے 1-2 دفعہ میں نے خود دیکھا ہے وہ نقلیں شکلیں. اچھا محمود خان اچکزئی کی وہ چادر سی لیتے ہیں، اس کا اس نے کہا تھا تو اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں تھی، لیکن گھٹیا ترین مینٹالٹی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے کل کا کوئی شعور نہیں ہے. دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے، یہ گھروں سے نہیں نکل پائیں گے، ووٹ لینا تو دور کی بات ہے نا. ہماری پوری کی پوری. اچھا ایک لطیفہ سنو یہاں دیکھو، اب یہ کلاس نہیں ہو سکتی کسی عام آدمی میں، یہ للو پنجو یہ کریں گے. دیکھو ایک بار گاندھی جی نے، میں احترام سے ان کا نام ہمیشہ، میں نے کبھی گاندھی نہیں کہا، گاندھی جی نے ایک بار کہا جناح صاحب کے حوالے سے کہ وہ جس طرح کے وہ فیصلے کرتے ہیں تو اس طرح کے، اور جتنا وقت لگاتے ہیں فیصلے کرتے وقت، وہ تو میں باتھ روم میں کر لیتا ہوں. یہ گاندھی جی نے کہا. آپ کو پتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اسی لیے آپ کے فیصلوں سے بدبو آتی ہے. یہ کلاس اور ہے. تو عوام سے اسی طرح کی توقع نہ ہوگی جو تھوک کے چاٹ لیا جی فلانا کر لیا. کچھ بھی نہیں کیا اس نے. کیا کیا تھا اس نے؟ اچکزئی صاحب کے حوالے سے اس نے کوئی معیوب بات نہیں کی. وہ اس کی عام زندگی میں بھی یہ ایسے چلتا ہے، یہ ایسے کہتا ہے اور یہ فلاں ٹمکا، اس طرح کی باتیں وہ عام اپنے احباب کی یا ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھ کے میں نے کئی بار سنا. وہ ہنستے لوگ انجوائے کرتے ہیں. خود جہانگیر خان ترین وہ سیکنڈ ایئر کے ایسے آتے ہیں، ہر سے ملتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ. تو کیا ہو گیا اس میں؟ چلیں خوبصورت بات، دشمن بھی کرے اس کی داد. یہ الحمدللہ میں یہ تھوڑی بہت کنٹریبیوشن میری ہے اس تربیت میں کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ تعریف بھی کرتے تھے کوئی سمجھ. میں نے کہا نہیں،
कोई कातिल, चोर, डाकू, स्मगलर भी एक मासूम बच्चे को बचाते हुए अपनी टांग तोड़वा ले गाड़ी के नीचे, तो उसका वो एक्ट, ये ना देखो कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन नहीं, उसने किया क्या है। एक्ट टू एक्ट चलो। अच्छी बात, मुझे जहर लगता हो को बंदा वो करेगा, मैं सदके वाली जाऊंगा। मुझे एक बंदा पसंद हो, वो छिछोरी हल्की शोधी बात करेगा, मैं उसको कंडेम करूंगा। लेकिन ये तरबियत का मामला, डीएनए का मामला होता है। चलें, बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं सर साहब। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत दुरुस्त कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। देखो बात सुनो, मैं फैसल वावडा को एक मशवरा, चूंकि मेरा एक अच्छा प्यार का ताल्लुक है, कि दीगर पे जोर दो, दीगर मुनाफिक सियासतदान और दीगर, ये अच्छा, और इनके साथ बहुत सारे दीगर हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे तुर्रम खान अगर वाकई रगड़ दिए जाएं तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है इनको। जराइम इस मुल्क में सीधा क्या है मुझे बताओ? सियासी मुनाफिक, ये वावडा ने कहा है ना कि मुनाफिक सियासतदान, भैया इससे आगे चलें, ये ठीक है, ये सर है इनका जहां से सिग्नल्स और मैसेजेस जाते हैं। इस मुल्क में अगर करप्शन इतनी आम हुई है कि रेडी वाला भी करप्ट है, मैं कहता हूं ना, वो इतनी सी आपकी बोटी उतारता है, आपके जो हुक्मरान है वो पर्चे उतारते हैं अरबों खरबों डॉलरों के। व्हाट इज द डिफरेंस? मेरा तो ट्रेजेडी ये है कि मुल्क जो है वो अवाम का, लोगों का नाम होता है, और लोगों में हमेशा अशराफिया भी होती है, अवाम भी। यहां दोनों ही करप्ट हैं। क्या करोगे? या तो करो कुछ, सियासी माफिया, माशी माफिया, इंतजामी माफिया, सनती माफिया, जखीरा अंदोज मुनाफिक, नाजायज मुनाफा खाने वाले, कब्जा ग्रुप, भत्ते लेने वाले, जागीरदार माफिया, टैक्स चोर माफिया, पटवार माफिया, थाना माफिया, मामूली तनख्वाहों में अंधे हैं कि जी वो तो अपनी सब दुरुस्त कर लें। नहीं करनी। यहां तो इबरत का निशान बनाओ 1500 बंदे को कि लर्जा तारी हो जाए, डंडा पी रहे बिगड़े तिगड़े हैं। मुझे एक बात बताओ, अपना टोटल सारा वो स्टेट का मामला सामने रखो। 22वां ग्रेड होता है, पता नहीं क्या होता है आखिरी, मुझे नहीं पता, उससे लेके एक एसएचओ तक और एसएचओ से लेके सेक्रेटरीज और फलाने तक, मुझे बताओ इनका लाइफस्टाइल कहां से आता है यार? बता दो। इल्ला किसी की जो शरीके हयात है उसका बैकग्राउंड या उसका अपना तगड़ा, बाकी कौन है ये? जिंदा कैसे हैं? मेरा एक साथ